خواتین و حضرات اور میرے پیارے وطن اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نوجوانوں، السلام علیکم۔ محمد نجم، سب سے پہلے آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ وقت نکالتے ہیں اور پھر اپنی ویڈیو کو غور سے سنتے ہیں اور اس نیت کے ساتھ آگے شیئر کرتے ہیں کہ اس کا ہمیں ثواب بھی ملے گا اور ساتھ ساتھ عمل کر کے ہم بہتر پاکستانی، بہتر مسلمان بننے کی کوشش بھی کریں گے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آج ہم جس حدیث پر غور کریں گے وہ کچھ یوں ہے۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بہترین نکاح وہ ہے جو فریقین کے لیے زیادہ آسان ہو۔ ابن حبان، حدیث نمبر 4072، 4072۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا ہے، یعنی انہوں نے یہ ہمیں فرمایا ہے، یعنی وہ ہمیں یہ یاد دلا رہے ہیں کہ بہترین نکاح وہ ہے جو فریقین کے لیے زیادہ آسان ہو، یعنی اس میں مشکلات نہ ہوں بلکہ آسانیاں ہوں۔ یعنی جیسے یہ کہنا چاہیے کہ نکاح کو آسان بناؤ تاکہ لوگ زنا سے بچے رہیں، لیکن ہمارے ہاں تو اس کے الٹ ہوتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ شادی بیاہ کو، نکاح کو مزید مہنگا ترین کرتے چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت سے ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ شادی سے جو ہے یا تو بچتے ہیں یا ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے تو وہ شادی سے اپنے آپ کو دور کر رہے ہیں، جو کہ ہمارے معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آسانیاں پیدا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ لمبا چوڑا خرچہ کیا جائے، چاہے وہ لڑکی والوں کا ہو چاہے لڑکے والوں کا ہو۔ دونوں فریقین مل کے بیٹھیں اور سوچیں، غور کریں کہ یہ جو اضافی اخراجات ہیں ان کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، اور جتنی بھی آسانی پیدا کی جا سکتی ہے وہ کی جائے، اور نکاح جو ہے وہ مسجد میں بھی ہو سکتا ہے، برعکس اس کے کہ شادی ہال میں بہت زیادہ لمبا چوڑا خرچہ کر کے کیا جائے۔ اسی طرح سے لڑکی بیاہ کے جس گھر آ رہی ہوتی ہے ان کے گھر میں عام استعمال کی چیزیں ساری ہی موجود ہوتی ہیں۔ فرض نہیں ہے کہ وہ جہیز میں لمبا چوڑا جہیز لے کر آئے، اس پر بھی آپس میں بیٹھ کے سمجھوتا کیا جا سکتا ہے۔ اپنی آسانی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اس پر بھی سوچا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آپس میں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کی جائے، نہ کہ اگر کوئی سادگی سے نکاح کی رسم کر رہا ہے تو اس کو باتیں سنائی جائے، اس کے خلاف باتیں کی جائیں، ساتھ ساتھ خود اپنے آپ کو غیبت کا حصہ بنایا جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اب آتے ہیں روزمرہ کی گفتگو کی طرف۔ وہ یہی ہے، ہمیں سچ بولنا چاہیے، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور ہمیشہ اچھی سوچ کے ساتھ زندہ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے دماغ میں کسی کے خلاف کوئی بغض، کوئی برائی نہیں رکھتا تو اس کو بھی تہجد کی نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، تہجد کی نماز کا ثواب لینا کتنا آسان ہے۔ اسی طرح سے حج اور عمرہ لاکھوں روپے سے لگا کے کرنے کی بجائے وسائل ہوں یا نہ ہوں، وسائل ہوں تو پھر تو اچھی بات ہے،
جانا چاہیے، عمرہ کرنا چاہیے، حج کرنا چاہیے، لیکن اگر وسائل نہ ہو تو حج اور عمرے کا ثواب اپنے ماں باپ کے پر مسکراہٹ کے ساتھ، خوشی کے ساتھ ایک نظر ان کے چہرے پر ڈال لی جائے تو اس سے بھی حج اور عمرہ جو ہے اس کا ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، کتنا پیارا مذہب ہے ہمارا، ہمارے لیے کتنی آسانیاں دیتا ہے، لیکن ہم اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے رہے، بلکہ ہم مختلف قسم کے خرافات میں کھو گئے ہیں۔ اب یہی لے لیجئے، یہ پتنگ بازی سے کتنے لوگ ہیں جن کی جانیں جا رہی ہیں، لیکن ہم پرواہ نہیں کر رہے۔ اسی طرح سے احتیاطی تدابیر کرنے والے جو ہیں وہ بھی، موٹر بائک والے جو ہیں وہ مختلف قسم کی تار جو ہے اپنی موٹر سائیکل پر آگے لگا رہے ہیں، اس میں بھی بعض ایسی ہیں کہ وہ بیکار قسم کی ہیں۔ یعنی تار ایسی لگانی چاہیے جو ٹائٹ ہو، لچکدار نہ ہو۔ عام طور پر لچکدار لگا دی جاتی ہے تو وہ تو یہ ہے کہ جب ڈور اوپر پڑے گی تو وہ خود ہی لچک کھا جائے گی اور ڈور پھر بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ یہ ہے کہ وہ تار جو آپ نے تو لگائی ہے، آپ کے اوپر سے تو وہ ڈور پھسل گئی، لیکن پیچھے آنے والے پر وہ پڑ جائے گی۔ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنی بائک پر جو تار لگا رہے ہیں، جو راڈ لگا رہے ہیں، اس کے اندر تھوڑا سا اگلی سائڈ پہ ترچھا پن ہونا چاہیے تاکہ ڈور اوپر لگے تو وہ کٹ جائے۔ تو یا اوپر ہلکا سا نٹ لگایا جائے جس سے وہ ڈور اس کے ساتھ، نٹ کے ساتھ پھنس کے ٹوٹ جائے، پھر تو وہ ہے ٹھیک، ورنہ وہ نقصان دہ ہے۔ آپ تو بچ گئے لیکن آپ کے پیچھے آنے والے پر وہ ڈور پہنچ جائے گی، اور بعض جو ہلکا راڈ لگا رہے ہیں ان کے لیے تو اور زیادہ اسی طرح نقصان ہوگا کہ یعنی وہ لچک جو ہے اس کی وجہ سے اوپر سے ڈور پھسلے گی اور آپ کے چہرے پر، آپ کی گردن پر وہ آ سکتی ہے۔ تو اس پر بھی غور کیجئے، اپنے آپ کو درست کیجئے، آنے والے کل میں آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا کرے۔ ہم بہتر تو یہ ہے کہ اس پتنگ بازی سے ہمیشہ کے لیے جان کیوں نہیں چھڑوا لیتے، کیوں اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ کھیل بہت سارے ہیں، اور بھی وہ کھیل کھیلا جا سکتا ہے، کیا یہی کھیل ضروری ہے جس سے اپنے ہی ہم کسی مسلمان کا خون کر بیٹھیں؟ تو یاد رکھیے، ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے یہ کہا تھا، خانہ کعبہ کے سامنے یہ خطبہ دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اے کعبہ تو بڑا مقدس ہے، لیکن تیرے سے بھی مقدس ہے ایک مسلمان کا خون۔ تو ہم وہ کھیل کھیل رہے ہیں جس سے ہم اپنے ہی مسلمان بھائی کا خون لے لیتے ہیں، اس کی جان ہم لے لیتے ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور مسلمانوں، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ایسا کام، ایسی کوئی حرکت، ایسا کوئی ذریعہ نہ بنے جس سے ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں، کسی کی جان ہم لیں اور اس کا حساب پھر قیامت کے دن نہ دے پانے کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بنے۔ کیونکہ ہم یہ چند روزہ، چند سالہ جو زندگی دنیا میں گزارنے آئے ہیں، یہ اصل میں امتحان ہے، اصل میں یہ عارضی وقت ہے جس میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے رب کو خوش کریں، اپنے نبی کو خوش کریں اور اپنی آخرت بھی سنوار لیں، اور ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ہم امن اور چین اور پرسکون زندگی گزار سکیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمارا اس چینل کے ساتھ چلنے کا، اس کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ میں کون کون سی ایسی کوتاہیاں ہیں جن کو ختم کر کے بہتر زندگی کی طرف چل سکتے ہیں، بہتر زندگی کی طرف بڑھ سکتے ہیں اور آنے والی اپنی نسل کو بھی بہتر راستے کی طرف چلا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے میں نے ایک چھوٹی سی بات اور کرنی ہے کہ اگر آپ کے بچے کلاس پنجم میں خاص طور پر، اور ویسے بھی کسی بھی کلاس کے ہوں یا جنرل نالج کے طور پر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو، خصوصی طور پر جماعت پنجم میں اگر آپ کے بچے پڑھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ چینل کی کمیونٹی میں جائیں، وہاں پر سوال دیے گئے ہوتے ہیں، ان کے جوابات دیں۔ ان میں سے اکثر سوال جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جماعت پنجم جو ہے یعنی 5th کلاس کے بچوں کو جو ان کی کتابوں میں سوال ہیں ان کو شامل کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کے بچوں کو اسی طرح سے دلچسپی بڑھتے بڑھتے وہ ساتھ ساتھ اپنے پیپر کی تیاری میں بھی
مدد حاصل کر سکیں۔ کوشش کریں اپنے بچوں کو لمبی چوڑی بڑی بڑی اکیڈمی میں ڈالنے کی بجائے بڑے بڑے اداروں کے ساتھ جا کے فیسیں لمبی چوڑی دے کر اپنے بچوں کو نقصان پہنچانے کی بجائے، وقت کا ضیاع کرنے کی بجائے انہیں کوشش کریں یوٹیوب پر سے، وہاں سے جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے، جو اس میں سے آپ کا چیپٹر ہے، چیپٹر میں سے جو سوال ہے وہ آپ کرنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اپنا وقت بھی بچائیے، اپنے پیسے بھی بچائیے اور اپنے بچوں کو بہتر گائیڈ لائن دینے کی کوشش کیجیے۔ روزانہ کاپی بچوں کی ضرور چیک کرے تاکہ بچہ جو ہے اس کو فکر ہو کہ میں اگر کاپی پہ مجھے گڈ نہیں ملا ہوگا یا میری کاپی پہ کوئی غلطیاں نکلی ہوں گی تو ماما پاپا ناراض ہوں گے۔ تو اس لیے کوشش کیجیے، زیادہ سے زیادہ بہتر حالات آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، آپ خود بنا سکتے ہیں۔ جتنا بھی ہو سکے بہتری کی طرف جانے کے لیے، اپنی آسانیوں کے لیے کوشش کیجیے، غور کیجیے، ہر قدم پر رکیے، غور کیجیے۔ اصل چیز ہی یہی ہے کہ ہم غور نہیں کر رہے، ہم صرف کرتے چلے جا رہے ہیں، جو آگے آتا ہے کر دیتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں، غور نہیں کرتے۔ تو غور کرنا شروع کیجیے، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے گا اگر ہم آسانیاں تلاش کریں گے، سوچ کر، سمجھ کر، اور اپنے لیے ہی نہیں اپنے آس پاس کے معاشرے کے لیے بھی۔ تو یہی بطور مسلمان اور بطور پاکستانی ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آئندہ زندگی میں بھی دوسروں کے لیے آسانیاں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو، بلکہ ہم تمام پاکستانیوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہمیں بہتر کام کرنے کی، اچھی سوچ اپنانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔